بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اے نیو لیکچر سیریز۔ اسٹوڈنٹس، ہم فزکس 10th کلاس جو ہے اس کی بک پر ایک کمپلیٹ لیکچر سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو 10th کلاس کی یہ فزکس ہے، انگلش میڈیم، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی یہ بک ہے، PTB کی، اور 2022 کی ہے۔ یہ سیشن جو کور اس کا ہے یہ پرانا ہے، 2022 کی یہ بک ہے، نئی بالکل۔ ریسنٹ جو اس کا ایڈیشن ہے، جو اپڈیٹ ہے 2022 والی، وہ بک ہے فزکس کی 10th کلاس۔ تو ان لیکچرز کے اندر ہم اس بک کو کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ سٹڈی کریں گے، سارے چیپٹرز کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اگر تو فزکس کو سمجھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں فزکس کی سمجھ آ جائے، ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ لیں مکمل طور پر، تو پھر آپ لوگ میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کافی ساری سمجھ بوجھ جو ہے وہ اس کی آ جائے گی ان لیکچرز کے اندر۔ تو اگر آپ صرف مارکس کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، یا آپ نے چند نمبروں کے لیے پڑھنا ہے، یا ڈگری کے لیے، تو پھر آپ کو رٹے لگوانے والے آپ کے اسکولوں میں اور کافی سارے ٹیچرز ہوں گے جو مجھ سے بہتر طریقے سے آپ کو جو ہے وہ میمورائز کروا سکتے ہوں۔ لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کم از کم جو پڑھ رہے ہیں ان کا اس کا علم ہو اسٹوڈنٹس کو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا اس کی اپلیکیشنز ہیں، ہم ڈیلی لائفز کے اندر اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو فزکس جو ہے بہت ہی اس کا واسٹ کنسیپٹ ہے، بہت ہی وسیع و عریض کنسیپٹ ہے فزکس کا، اور جتنی بھی سائنس ہے وہ تقریباً فزکس پر ہی بیس کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے اس کو تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، آپ کو میمورائز کرنا بھی آسان رہے گا، آپ کے مارکس بھی اچھے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو رٹے لگائیں گے اور سمجھیں گے نہیں تو آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ چند نمبر تو آپ لے جائیں گے، لیکن آپ کو آگے والی آنے والی لائف میں، اسٹڈی میں، یا ویسے ڈیلی لائف کے اندر، روٹین لائف کے اندر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں ایک بہت بڑے کسی عظیم سکالر کا ایک کال پڑھ رہا تھا، اب نام تو نہیں مجھے ان کا یاد، کیوں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ سائنس کو بور محسوس کرتے ہیں سائنس پڑھنے میں، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی ناقص ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی سمجھانے والا جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے، آپ کسی نااہل شخص سے پڑھ رہے ہیں جو آپ کو سائنس پڑھانے کا اہل نہیں ہے، اس لیے آپ کو بور محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں، فزکس ہو یا کوئی بھی سائنس کا سبجیکٹ ہو، اس کو سمجھا کریں، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ سائنس جو ہے وہ سمجھنے کا نام ہے، رٹا لگانے والی باقی چیزیں ہوتی ہیں، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے میمورائز کرنا ہوتا ہے، بلکہ جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو چلیں جی، ہم بات کرتے ہیں اس کے کنٹینٹ کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹس، ٹوٹل 18 چیپٹر ہیں فزکس کے جو ہیں آپ کے سلیبس کے اندر، میٹرک کے سلیبس کے اندر، اور 9 چیپٹر جو ہیں وہ آپ پریویس 9th کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 10 11 12 18 تک جو 9 چیپٹر ہیں وہ آپ سیکنڈ پارٹ میں، مطلب 10th میں اس بک میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا اس کا جو ہے چیپٹر وہ ہے سمپل ہارمونک موشن، SHM اینڈ ویوز، سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز، یہ اس کا فرسٹ چیپٹر ہے۔ اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ساؤنڈ پر ہے۔ تھرڈ چیپٹر ہے جی جیومیٹریکل آپٹکس، جیومیٹریکل آپٹکس، جیومیٹریکل آپٹکس کے بعد اس کا جو فورتھ چیپٹر ہے وہ الیکٹروسٹیٹکس ہے۔ اس کے بعد ففتھ چیپٹر جو ہے ہمارے پاس کرنٹ الیکٹریسٹی۔ کرنٹ الیکٹریسٹی کے بعد ہے جی الیکٹرو میگنیٹزم۔
اس کے بعد ہے جی بیسک الیکٹرانکس. بیسک الیکٹرانکس کے بعد اس کا آئی سی ٹی والا چیپٹر ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اس کے بعد ہے اٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس. دو سیکشن ہے اس چیپٹر کے، اٹامک فزکس اور نیوکلیئر فزکس. اٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس. تو یہ اس کے 9 چیپٹر ہیں اسٹوڈنٹس. آج والے لیکچر میں تو بس میں نے آپ کا اس کو انٹرو ہی کروانا تھا. سیکنڈ لیکچر جو ہوگا ہمارا انشاءاللہ اس کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کا جو ہے وہ چیپٹر 1 سٹارٹ کریں گے. سمپل ہارمونک موشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ سمپل ہارمونک موشن کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا کیا اپلیکیشنز ہیں اس کی، کہاں کہاں پہ سمپل ہارمونک موشن جو ہے ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ جو ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. ڈیلی جو لیکچر ہوگا اس کو آپ اچھے طریقے سے اگر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں بنے گا. کوشش کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ڈیلی جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ تیار کریں. اس کے علاوہ اگر لیکچرز کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی چیز پریشان کرتی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا اس پر آپ کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سمجھیں اور سمجھ کر اس کو حل کرنے کی، اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ فزکس جو ہے وہ اصل میں نام ہے پرابلمز کا. پرابلم یہ نہیں کہ جو مسئلے ہوتے ہیں، پرابلمز کا مطلب ہے جو آپ نومیریکل کرتے ہیں، جو تھیوریٹیکل میتھمیٹیکل پرابلمز ہوتے ہیں آپ کے فزکس کے اندر، جن کو آپ نومیریکلز کا نام بھی دیتے ہیں، تو وہ آپ نے بیسیکلی سالو کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ تھیوری کو یوز کر کے نومیریکل سالو نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو فزکس نہیں آتی. آپ کو فزکس آتی ہے بھی تو لیکن آپ کو اپلائی کرنا نہیں آتی. بیسک جو چیز ہے، مین چیز جو ہے وہ آپ کو فزکس کو اپلائی کرنا آنا چاہیے. مطلب تھیوری کو استعمال کر کے آپ نومیریکل سالو کریں، پرابلمز جو ہیں وہ سالو کریں. تو یہی چیز میں انشاءاللہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ فزکس جو ہے اس کو اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں اپنے ڈیلی لائف کے پرابلمز کے اندر، یا بک کے اندر جو پرابلمز دیے گئے ہیں روٹین لائف کے پرابلمز، تو ان کے اندر جو ہے آپ نے جو تھیوری پڑھی ہے، جو آپ نے لاز پڑھے ہیں، جو ایکویشنز پڑھیں گے، تو وہ آپ پرابلمز کے اندر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کو اپلائی کر کے آپ اپنے پرابلمز جو ہیں وہ سالو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ یہاں تک ہی ہوتا ہے، میٹرک لیول تک، انٹر لیول تک. اس کے بعد جو نیکسٹ لیول آپ کے آئیں گے اس کے اندر فزکس کی تھیوری جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی، بلکہ اس کے پرابلمز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گے. آپ نے انہی لاز کو، یہی چیزیں ہوں گی، بیسک چیزیں ہوں گی، جو لاز، جو ایکویشنز آپ یہاں پہ پڑھیں گے، یہی والی چیزیں آگے آپ کی ہائر ایجوکیشن میں استعمال ہوں گی. لیکن آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہوگا، ان کو پھر وہاں پہ یاد کرنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اور نہ اس کا کوئی استعمال ہوگا. بلکہ آپ نے یہ والی چیزیں جو میٹرک انٹر میں یاد کی ہوں گی، آپ نے انہی کو وہاں پر اپلائی کرنا ہوگا. تو یہاں پر اگر اس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیول کے اوپر انشاءاللہ کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو کوشش کریں جو اپلیکیشنز ہیں اس پر زیادہ فوکس کریں، تھیوری کو سمجھیں اور پھر اس کو اپلائی کرنا جو ہے وہ سیکھیں. تو نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.